من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پر محمد وعلیہ چھ محرم کا دن عزاداران سید الشہداء جنڈ کے اور تحصیل جنڈ کے نواحی علاقوں کے غیور مومنین اللہ کریم کا لطف ہے، ایک ایسی محفل میں موجود ہیں، ایک ایسے جلوس میں موجود ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے قلوب نور ولایت محمد وآل محمد سے منور ہیں، جن کے ہاتھوں میں حضرت عباس کا پرچم ہے، اور جو یہاں اپنی موجودگی سے یہ بتا رہے ہیں کہ یزید کسی دور کا بھی ہو، حسین ابن علی کے ماننے والے یزیدیت کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں ان ماتمیوں کو کہ جن کے اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ نہیں پڑتے بلکہ یزیدیت کے چہرے کے اوپر یہ ہاتھ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عزاداروں کو کہ جو یہاں آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ حسین ابن علی بھی زندہ ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کا مکتب بھی زندہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان پرچم برداروں کو جن کے ہاتھوں میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا پرچم ہے اور وہ یہاں کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں یزیدیت فنا ہو گئی ہے لیکن پرچم عباس علمدار پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں نے بلند کر رکھا ہے۔ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان علماء کرام کو جو یہاں عزاداری کے اندر موجود ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لباس کے اندر بیٹھ کر بھی عزاداری کریں گے، عزاداری کا حصہ بنیں گے اور عزاداری سید الشہداء کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کے حامی و ناصر بنیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان خطباء کو، ان بانیان کو کہ جو اپنی مجالس کے ذریعے سے، اپنی اجتماعات کے ذریعے سے، اپنی میزبانی کے ذریعے سے دراصل اللہ کے اس شرف کو لیتے ہیں کہ اس دور میں جہاں آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، یا یزیدی گروہ کو قبول کرنا ہے یا حسینی گروہ کو قبول کرنا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر مشکل ترین حالات میں مجالس کی میزبانی اور بانی بن کر، جلوسوں کے متولی بن کر، لائسنس دار بن کر، گھروں کے اندر عزاداری کر کے یہ بتاتے ہیں حسین اور یزید کے کیمپ کے مقابلے میں ہم مولا حسین کی نوکری میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یزیدیتوں کے مقابلے میں انشاءاللہ صف آرا رہیں گے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ چونکہ اختصار پیش نظر ہے میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ، پاکستان میں مکتب اہل بیت کے مقابلے میں ایک روش اختیار کی گئی۔ آپ کے گردنواں میں یہ مسئلہ رہا، پارا چنار میں یہ مسئلہ رہا، ڈی آئی خان میں یہ مسئلہ رہا، انگو کوہاٹ میں یہ مسئلہ رہا، کراچی میں یہ مسئلہ رہا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مکتب اہل بیت قابل برداشت نہیں ہے، مکتب اہل بیت کے انداز قابل برداشت نہیں ہے یزیدیت کے لیے، لہٰذا وہ تھریٹ دیتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو اپنے رستے سے ہٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں جب کسی کو ڈرانا مقصود ہو، جب کسی کو خوف زدہ کرنا مقصود ہو، جب کسی کو اپنے رستے سے ہٹانا مقصود ہو تو اسے کہا دیا جاتا ہے ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ آؤ حسین ابن علی علیہ السلام کے مکتب کی طرف جس نے لفظوں کے معنی بدل کے رکھ دیے ہیں۔ پوری دنیا میں ڈرانے کے لیے موت کا استعارہ استعمال ہوتا ہوگا، پوری دنیا میں موت خوفزدہ کرنے کے لیے ہوتی ہوگی، پوری دنیا میں موت رستے سے ہٹانے کے لیے ہوگی، لیکن ہم ہیں کربلا کے راہی جن کے ایک رہبر کا نام ہے جناب علی اکبر، جو اپنے بابا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں بابا جان جب ہم حق پر ہیں اس بات کی کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت کو پر جا پڑے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے، میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے ساتھ ربائی پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ڈر کے جئیں گے۔ ہم اکبر و عباس کے عمدار ہیں شوکت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے۔ ترجمانی، لہذا میں یہ الفاظ کہوں گا
مولا جناب علی اکبر سے ان کی سیرت سے لیتے ہوئے، ہم وہ نہیں ہیں جو موت کا انتظار کیا کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو موت کو اس کے گلے سے دبوچ لیا کرتے ہیں۔ موت ہمیں خوف زدہ نہیں کرتی، ہم موت کو خوف زدہ کیا کرتے ہیں۔ موت دنیا کو ڈراتی ہوگی، ہم سے موت ڈرتی ہے الحمدللہ۔ یہ مکتب اہل بیت ہے۔ آؤ اس مکتب کی طرف تو تمہیں پتا چلے گا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں کہ روز عاشور ان کا اطمینان دیکھ کے، یہ میں نے ایک ہستی کا ایک فکرہ بیان کرنا ہے۔ جناب حبیب بزرگ ہیں، یہاں بزرگان موجود ہیں، یہ ان کی ترجمانی ہے۔ ان کا اطمینان دیکھ کے ایک دوسرے صحابی جناب سعید کہتے ہیں، اے حبیب اس اطمینان کی حالت میں کیوں ہو؟ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم شہید کر دیے جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم مارے جائیں گے۔ جناب حبیب نے مسکرا کے اس وقت کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح اس سے زیادہ اطمینان کا مقام کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی جس چیز کی طلب میں گزاری اور جب وہ چیز ملنے والی ہو، کیا اب بھی میں مطمئن نہ ہوں؟ ساری زندگی گزاری کہ مولا حسین کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کا موقع ملے۔ آج اللہ نے کربلا میں موقع دیا حسین ابن علی کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کا، اس سے بڑا اطمینان کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا موت سے ڈرتی ہوگی، ہم موت سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ثانیت زندہ باد، ثانیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری۔ صحابی کا کلام کیوں نہ سناتا جاؤں؟ شب عاشور مولا نے چراغ بجھا دیا، کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ چراغ جب دوبارہ چلایا، چونکہ اختصار پیش نظر ہے، کوئی ایک ہستی بھی مولا کو چھوڑ کر نہیں گئی ہے، لہذا اس وقت ایک صحابی بلند ہوتے ہیں اپنی جگہ سے، آپ کی ترجمانی، عزاداروں کی ترجمانی، آپ سب کی ترجمانی، کہا مولا وہ زندگی ہی کیا جو آپ کے بغیر گزاری جائے، جو حسین کے مقصد کے بغیر گزاری جائے وہ زندگی نہیں ہے، وہ جانور کی زندگی ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عجیب و غریب کلام ہے، کہا مولا اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے اور اس آگ کی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے اور مولا ایک مرتبہ نہیں ہمارے ساتھ یہ عمل 70 مرتبہ کیا جائے، تب بھی خدا کی قسم ہر مرتبہ زندگی پر آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو ترجیح دیں گے۔ یہ ہے حسینیت۔ لہذا کربلا نے موت کا مفہوم بدل کے رکھ دیا ہے، لہذا وہ جو کبھی اٹھتے ہیں اس پاکستان کے اندر ہمیں آ کے تھریٹ کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے تھریٹ، میں کلی بات کر رہا ہوں، جنرلائز سمجھنے والے سمجھیں گے۔ جناب آپ کم تعداد ہیں، آپ اقلیت کے اندر ہیں، آپ یہاں بازار بند کرتے ہیں، آپ یہاں روڈز بند کرتے ہیں، آپ یہاں دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اقلیت کا کیا حق ہے؟ میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، قسم بخدا پاکستان بنانے والے کا نام بھی محمد علی جناح تھا، پاکستان بچانے والے بھی علی ابن ابی طالب کے نوکر ہیں، اور اگر بات کثرت اور قلت کی ہے تو پاکستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اس کے بعد 5.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم پاکستان کی دوسری بڑی اکثریت ہیں۔ اگر کسی نے اس معاملے پر اپنے لیے ٹینشن لینی ہے تو کوئی نام نہاد اقلیت لے گا، ہم لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین کے ساتھ پاکستان کی قاطع اکثریت یہ مل کر اعلان کرتے ہیں، یوم عزا کے جلوس بھی نکلیں گے اور رسول اکرم کے جلوس بھی نکلیں گے، نہ میلاد رکے گی نہ عزاداری رکے گی انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہم پہ بڑا قرض ہے پرسا حسین کا، وہ خاک کربلا پہ سجدہ حسین کا، ہم پہ بڑا قرض ہے پرسا حسین کا، وہ خاک کربلا پہ سجدہ حسین کا، کیا غم تو غم میں حسین میں کٹ جائے زندگی، یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا۔ چونکہ
کچھ مسائل ہیں، ایک آدھ بات میں نے داخلی کرنی ہے، ایک آدھ بات میں نے خارجی کرنی ہے، لہذا میں اس اجتماع کے ذریعے سے یہ بتا دیتا ہوں، پاکستان کی اکثریت الحمدللہ حسینی ہے، وہ تمام مکاتب فکر کے اندر حسینی ہیں۔ ہم طارق جمیل کو بھی حسینی سمجھتے ہیں، ہم طاہر القادری صاحب کو بھی حسینی سمجھتے ہیں، ہر وہ جو حسین ابن علی کو اپنے لیے معیار عشق قرار دے وہ حسینی ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ چند افراد کے ہاتھوں میں جو یزیدیت کے پروردہ ہیں اور یزید زندہ باد کا نعرہ لگا کے اپنے چہرے سے نقاب اتارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان کا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، یہ شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا تھا، یہاں تکفیریوں کی نہ کوئی گنجائش تھی نہ آئندہ کی کوئی گنجائش ہوگی۔ لہذا جو داخلی بات میں نے کرنی ہے، میں نے کہا ہم 5.5 کروڑ ہیں، ہم گلگت سے لے کر پارا چنار تک، ہم کراچی سے لے کر کوئٹہ تک ایک ملت ہیں۔ کوئی اٹھے اگر یہ کہے یہ ہزارہ کا مسئلہ ہے، یہ پارا چناریوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئٹہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ مہاجرین کا مسئلہ ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ اگر وہاں پر عزاداری رکے گی، اگر وہاں عزاداروں پہ ظلم ہوگا، پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہوگا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن جسد واحد کی صورت ہوتا ہے، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مبتلا ہوتا ہے، لہذا پاکستان کے کسی کونے میں بھی عزاداری کا کوئی اجتماع ہے یا عزادار کا کوئی مسئلہ ہے، قسم حضرت عباس کے پرچم کی، وہ میرا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم سب اس کے اوپر سٹینڈ لیا کریں گے۔ لہذا یہ جو ٹرینڈ کہ نہیں جی میرا جلوس نکل جائے، یہ میرا جلوس نہیں ہے، حسین ابن علی کا جلوس ہے، میری مجلس ہو جائے، میری مجلس نہیں ہے، مولا حسین کی مجلس ہے، یہ ساری مجلسیں ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے اوپر بھی اگر حملہ ہوگا ہم رد عمل دیں گے۔ پاکستان میں جہاں پہ بھی عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، بخدا پاکستان کے کونے کونے میں حسین ابن علی سے عشق کی بنیاد پہ پرچم عباس کے نیچے ہم سارے بلائی بنیں گے، ہم سارے نبی اکرم کے عاشق بنیں گے، ہم سارے حسینی بنیں گے، ہم سارے مولا علی کے نوکر بنیں گے اور پاکستان کے اندر ایسا طاقتور اظہار وجود کریں گے کہ پاکستان میں عزاداری پر پابندی یا محدود کرنے والوں کی خواہشیں دفن ہو جائیں گی اور عزاداری سید الشہداء گلی گلی میں گھر گھر کے اندر ہوا کرے گی۔ لہذا داخلی جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، پھر ایک خارجی بات کرتا ہوں۔ داخلی بات یہ ہے، آغا صاحب یہ جی مولانا صاحب ہیں، فلاں جی ذاکر صاحب ہیں، یہ ذاکروں کا مسئلہ، یہ خطیبوں کا مسئلہ، یہ بانیان کا مسئلہ، یہ ماتمیوں کا مسئلہ، ہمیں ماتمیوں میں، بانیان میں، خطباء میں، ذاکرین میں، علماء میں تقسیم نہ کرو۔ ہم سارے صف عزا کے نوکر ہیں، ہم سارے مولا حسین کے عزادار ہیں، ہم سارے اپنا اپنا مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، ہم سارے ایک گھر کی مانند ہے، باخدا مل کر علماء کی بھی تکریم کریں گے، عزاداروں کی بھی تکریم کریں گے، ایک ملنگ کو بھی سینے سے لگائیں گے، ہر وہ جو مولا علی کو اپنا امام مانتا ہوگا باخدا اس کو سینے سے لگا کے یہ بتائیں گے ہم سب اس پرچم عباس کے نیچے ایک ملت ہیں اور ہم سب عزادار ہیں، ہم علماء کے بھی ساتھ ہیں، ہم خطباء کے بھی ساتھ ہیں، ہم ماتمیوں کے بھی ساتھ ہیں، ہم بانیان کے بھی ساتھ ہیں۔ کوئی شخص فتنہ گر ہو سکتا ہے لیکن نہ لباس علماء فتنہ گر ہے، نہ خطباء فتنہ گر ہیں، نہ ذاکرین فتنہ گر ہیں۔ ہم ذاکرین، ہم خطباء، ہم علماء، ہم سارے یہ عزادار شیعہ اور سنی مل کر مشن حسینی کو آگے بڑھائیں گے، اس کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس تقسیم کی اجازت نہیں دیں گے تاکہ ہم ملت بنیں۔ اور دوسری بات، یہاں سے جو میسج جا رہا ہے وہ قوتوں کو جا رہا ہے، کچھ خوش ہیں کہ جی ایک پڑوسی ملک میں تبدیلی آ گئی، لہذا اس کی بنیاد پر
پاکستان میں عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے. میں انہیں بتا دوں جہاں ہم 3% تھے اس ملک کا نام شام تھا, وہاں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا حرم تھا, اور وہاں پر داعش آئی اور انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ ہم جناب سیدہ کے حرم کو مسمار کریں گے. وہاں 3% کھڑے ہوئے, 3% کے ساتھ الحمدللہ اہل سنت برادران بھی کھڑے ہوئے, سارے باغیرت کھڑے ہوئے. وہاں نعرہ بلند ہوا کلنا عباسو کا یا زینب, اے زینب سلام اللہ علیہ ہم سارے تیرے عباس کے نوکر ہیں, ہم تیرے حرم کو نشانہ نہیں بننے دیں گے. لہذا یاد رکھو پاکستان میں ہم ہیں 5.5 کروڑ. پاکستان کی ملت کا امتحان نہ لینا. تم نے ڈیرہ میں امتحان لیا, ہم نے جلوس نکالا, تم نے پارچنار میں امتحان لیا, ہم سڑکوں پہ آئے, تم جہاں پر ہی ہمارا امتحان لوگے بخدا زیادہ عزت کے ساتھ, زیادہ قوت کے ساتھ ہم سڑکوں پہ نکل کر حسین ابن علی کا ذکر کر کے میدان میں رہیں گے اور بتائیں گے یوں یہ جنگ جیتا جاتی ہے اور یوں دشمن کو شکست دیا جاتی ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت یزیدیت یزیدیت. ایک اور کام شروع ہوا. شروع کرنے والے کون؟ جناب یہ گھر میں عزاداری نہیں ہو سکتی, کیوں؟ این او سی لیا تھا. یہ جی جلوس 15 منٹ لیٹ ہو گیا, ایف آئی آر کرو. یہ جی 10 منٹ انہوں نے یہ کام کیا, ایف آئی آر کرو. یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ اوالیہ مونچا ہو گیا, ایف آئی آر کرو. اگر ایف آئی آر کرنی ہے تو ہر روز 5.5 کروڑ ایف آئی آر کرنا پڑے گی. تمہاری ایف آئی آروں کی وقت ہی ختم ہو جائے گی. لیکن سوال ہمارا ہے, ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ اگر 15 منٹ لیٹ ہو تو ایف آئی آر, یہ گھر میں عزاداری کرے تو ایف آئی آر. اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں اگر نرسیں نکلتی ہیں تو بلیو ایریا بند کرتی ہیں, اگر اسٹیٹ لائف کے لوگ نکلتے ہیں تو اسلام آباد بند کرتے ہیں, اگر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نکلتے ہیں تو کئی دن وہ بند رکھتے ہیں, اگر موجودہ حاکم بھی نکلتے ہیں تو کئی دن وہ بند رکھتے ہیں. سال کے 360 دن تم سڑکوں پہ این او سی کے بغیر نکلو, ایک مزدور بھی نکلے, ایک دہاڑی دار بھی نکلے, ایک نرس بھی نکلے, ایک ڈاکٹر بھی نکلے, ایک عام آدمی بھی نکلے, ہر بندہ اٹھ کے مظاہرہ بھی کرے, جلسہ بھی کرے, کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں حسین ابن علی کا ذکر کروں اور ایس او پی کے ساتھ کروں تو این او سی بھی دو, ایف آئی آر بھی جھیلو. تو بخدا ہم یہ اعلان کرتے ہیں یہ ڈوئل سٹینڈرڈ نہیں چلیں گے, یہ دوہرے معیارات نہیں چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیں, اس وطن کے بیٹوں کے ساتھ رہیں. عزاداری پر پابندی کا سوچنا بھی نہیں. ہم مر سکتے ہیں, عزاداری سید و شہداء پر کوئی پابندی قبول نہیں کر سکتے ہیں. لبیک یا حسین کیا ہے؟ یعنی مولا دو پیاسے تھی آپ کی, ایک آپ نے اعلیٰ تشکا نعرہ بلند کیا, اس کے لیے پانی کی موجودگی چاہیے, آپ نے سبیلیں لگا دی گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, یہ سبیلیں ہیں, اظہار مولا کا اعلیٰ تشکا جواب ہے. اور ایک دوسری پیاس تھی, حال من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے؟ لبیک یا حسین, یعنی مولا حسین آج کی کربلا میں آپ کی نوکری دینے کے لیے میدان میں حاضر ہیں. لبیک یا حسین, مولا دشمنوں کی کثرت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. لبیک یا حسین, یعنی مولا اپنی سرزمین پر اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے گھروں کو چھوڑیں گے. لبیک یا حسین, میرے بچے جناب علی اصغر سے قیمتی نہیں ہیں, میری مائیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے قیمتی نہیں ہیں, میرے گھر کے جوان جناب عباس سے قیمتی نہیں ہیں. اگر وہ کربلا میں اسلام کے دفاع کے لیے جا سکتے ہیں تو مشن حسینی کے لیے میں گھر بھی چھوڑوں گا, میں گھر والوں کو بھی نکالوں گا, میں بچوں کو بھی نکالوں گا. ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور باخدا حسین ابن علی کے اس لبیک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہذا آپ تو لبیک کو چونکہ اذان کا وقت ہونے والا ہے, ہم اس احترام میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. میں ایک فکرہ جس میں مسائل بھی ہے پیغام بھی ہے. آپ نے سورہ
2 मिनट में एक अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, जरा आप भी सोचना, इलाके के एल्डर्स बैठे हुए, लिखने वाले लिखे और मुझे बताएं, कभी ये इंसाफ भी हुआ करता है कि 2 कातिल पार्टी के पकड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 मकतूल के भी पकड़ लो? ये ट्रेंड है आज का। 2 उनके बंदों पे FIR दी हैं जो जायज हैं, 2 आपके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। क्यों बैलेंस करना है? ये कातिल और मकतूल को मिलाने की पॉलिसी नहीं चलेगी। ये जालिम और मजलूम को एक ही जगह पर रखने की पॉलिसी नहीं चलेगी। जालिम को जालिम के दायरे में रखना पड़ेगा, मजलूम को मजलूम के दायरे में रखना पड़ेगा। रियासतें उस वक्त चलती हैं जब वो जुल्म के मुकाबले में मजलूम का साथ देती हैं, कातिल के मुकाबले में मकतूल का साथ देती हैं। लिहाजा ये जो ट्रेंड चला है, हम इस ट्रेंड को नेगेट करते हैं, इसकी नफी करते हैं। आदलाना करो, अगर हमारे खिलाफ FIR करनी है आदलाना करो, हमारे साथ बैलेंस का सलूक ना करो। हमारे खिलाफ शेड्यूल 4 में बैलेंस क्यों? तकफीरियों के इतने लोग पकड़े, बाप के भी पकड़ने हैं, ये बैलेंस काबिल कबूल नहीं है। अभी मुझे बाज FIRs का पता चला जिनकी लॉजिक नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, घरों में FIR है। लिहाजा ये सिलसिला रोका जाए। मैं आपके जरिए से ये मैसेज जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, हम इन FIRों को कबूल नहीं करते। ये कागज के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के जरिए से तुम आजादारी को रोकना चाहते हो। तुम्हारी ये ख्वाहिशें अपने घरों के अंदर दफन होकर रह जाएंगी और आजादारों का पैगाम गली गली में बुलंद होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और जो मैंने कहा था, लिहाजा इंशाअल्लाह आप आज़ादारान सैयद शुहदा है, मामूली दर्जा नहीं है। जो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ उसके अंदर पैगाम है, यही बात भी है, ये एंड है, ये पैगाम है। वो ये है कि कहते हैं करबला में, चूंकि एक अज़ान के बारे में बात हम अपनी ख़त्म पे ला चुके हैं। एक बात ये कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज की जंग बखुदा शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है। शिया और सुन्नी जस्त वाहिद है। मैं ऐलान करता हूँ, शिया और सुन्नी एक है। हुसैनी और यजीदियत की लड़ाई है। हुसैनियत और यजीदियत की इस जंग में शिया भी हुसैन इब्न अली के मोर्चे में है और अहले सुन्नत बरादरान भी इमाम इसी मोर्चे के अंदर है। चंद लोगों को किसी फिरके का रंग न दिया जाए। बाखुदा हम अहले सुन्नत बरादरान के मुकद्दसात, अभी आपने देखा है ये सबसे छोटा मरला है कि सिर्फ आजान है और दूर है, लेकिन आप उसकी भी एहतराम में खामोशी इख्तियार करते हैं। हम इंशाअल्लाह तवक्को रखते हैं इन आज़ादारों के एहतराम में भी हमारे सारे अहले सुन्नत बरादरान अपने दिलों को खोल के इनका इस्तकबाल किया करेंगे। और दूसरी बात, अभी एक फितना और, कोरोना SOPs दुरुस्त है। पहले हमने एक सवाल किया जहां वज़ीर आज़म साहब बैठे थे, ये मैं आपको बता रहा हूं, हमने उनसे भी सवाल किया कि ये जो कोरोना है ये सिलेक्टेड कैसे चलता है कि आपने माह रमजान में, पूरे माह रमजान में हमारी मसाजिद आबाद थी, हमारे आखिरी तक जो 10 रातें हैं मसाजिद आबाद थी। आप कहते हैं कि ये बंद बिल्डिंग में फैलता है, लिहाजा होटलों के भी डाइन इन बंद कर देते हो, डाइन आउट खुले रखते हो। डाइन इन क्यों? क्योंकि बंद बिल्डिंग में कोरोना फैलता है, लिहाजा इसका ज्यादा एहतमाल मस्जिद के अंदर तो हो सकता है। पाकिस्तान की करोड़ों मसाजिद में मुझे बताओ एक मस्जिद के ऊपर FIR दर्ज हुई हो या इंतजामिया के ऊपर FIR दर्ज हुई हो, लेकिन ओपन एयर में जहां कोविड के फैलने के इम्कानात बहुत कम है, यौम अली के जुलूसों से लेकर कई दीगर जुलूसों पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। अभी भी कहा जा रहा है 14 अगस्त को कोरोना नहीं था, हर जगह लोग मिक्स थे, वो कोरोना नहीं था। लेकिन अभी अशरा मुहर्रम के हवाले से कहा जा रहा है कि SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो FIR करेंगे। हम सबसे ज्यादा कानून पर अमल करने वाले हैं, लेकिन ये कोरोना की तकफीर की इजाजत नहीं देंगे कि मखसूस लोगों को कोरोना के दरमियान इलेक्शन करने की भी इजाजत हो। कश्मीर का इलेक्शन हो जाए, सियालकोट का इलेक्शन हो जाए, आपके जलसे हो जाए, वो जायज है, लेकिन अगर आजादारी सैयद शुहदा का इस्तेमाल हो जाए तो यहाँ पाबंदियां लगें। पाबंदियों के, कोरोना के बहाने से आजादारी पे पाबंदियां काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा ये जो जुलूसों की भी बात है
یا پورے پاکستان پہ نافذ کر کے دکھاؤ یا عزاداری سید الشہداء کو ایس او پیز کے ساتھ پورے ملک میں نکالیں گے, کسی ایک جلوس کو بھی بند نہیں کریں گے. اور میں اپنے بانیان سے بھی کہتا ہوں اس پہ سٹینڈ لو, یہ سٹینڈ لینے کی بات ہے, ہم سٹینڈ لیں گے اور عزاداری کا کوئی ایک جلوس بھی کینسل ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بس جو آخری پیغام تھا وہ یہ کہتے روایات ہیں, عجیب ہے, مشکل میں بھی انتہا کی مشکل, پتہ نہیں سادات کے لیے مشکل وقت کون سا تھا. کچھ کہتے ہیں شاید مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا, نبی سے الوداع ہونا بڑا مشکل تھا, روضہ رسول چھوڑنا بڑا مشکل تھا. ہے روایات کہ مولا جب مدینہ سے نکلے ہیں بار بار مدینہ کی طرف نگاہ کرتے تھے, بار بار مدینہ کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے تھے. مدینہ چھوڑنا بھی مشکل تھا. کچھ کہتے ہیں خانہ خدا کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل تھا, حج کو ترک کر کے کربلا کی طرف جانا بھی بڑا مشکل تھا, مکہ چھوڑنا بھی بڑا مشکل تھا. کچھ کہتے ہیں کربلا میں روزے عاشور بہت مشکل تھا, چونکہ صحابہ شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے. کچھ کہتے ہیں سب سے مشکل وقت وہ تھا جب روز عاشور ختم ہو گیا, عصر عاشور ختم ہو گئی اور سید زادیوں کو ننگے اونٹوں کے پالانوں کے اوپر بٹھا کے جاتے تھے. کہتے ہیں سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا کہ جب بے پالانوں کے اونٹوں کے اوپر رسیوں میں جکڑی سید زادیوں کو جانا پڑا. اور اس عالم میں کچھ فکرے ہیں روایات پہ, کہتے ہیں جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سوار کیا جا رہا تھا تو جناب سیدہ نے نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑائی کربلا کے اندر جناب قاسم کے ٹکڑوں کی طرف, جناب عباس کے ٹکڑوں کی طرف, اپنے دیگر بچوں کے ٹکڑوں کی طرف. لیکن عجیب فکرہ کہا, ایک نگاہ پڑی جناب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ماں جائے کے بدن کے اوپر اور جست مطہر کی طرف نگاہ دوڑا کے ایک صدا بلند کی ہے, میرے بھائی میرے پاس چادر نہیں ہے جو میں تجھے کفن دیتی, میرے پاس اضافی کپڑا نہیں ہے میں تجھے لباس پہناتی, میرے پاس کوئی شے نہیں ہے جو میں تیری تدفین کرتی, لیکن ہے میرے بھائی میں تجھ سے یہ عہد کرتی ہوں جس پرچم کو تو نے کربلا میں بلند رکھا ہے تیری یہ بہن کوفہ و شام کے بازاروں میں اس پرچم کو بلند کرے گی. اور آج جنگ کے بازار میں آپ جو پرچم عباس بلند کر رہے ہو یہ سیدہ زینب کی مرہون منت ہے, یہ امام سجاد کی مرہون منت ہے, یہ مولا حسین کی محنتوں کی مرہون منت ہے. اس کاز کو جاری رکھو گے, اس کار زینبی کو جاری رکھو گے, اس کار حسینی کو جاری رکھو گے, اس رستے پر چلنے کے لیے ہر قربانی کے لیے آمادہ رہو گے, اگر تیار ہو, اگر آمادہ ہو تو اس نشست کا اختتام مولا حسین کو اس عہد کے ساتھ کریں, مولا لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں, تیرے ساتھ ہے, مشکل میں بھی ساتھ ہے, آسانی میں بھی ساتھ ہے. سلم لمن سالمکم, جس سے تمہاری دشمنی اس سے ہماری دشمنی, حرب لمن حاربکم, جس سے تمہاری دشمنی اس سے ہماری دشمنی, جس سے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح. مولا ہمارا کوئی معیار ہی نہیں ہے, ہم تیرے عاشق ہیں, جہاں تو چلے گا تیرا کام چلے گا, ہم چلیں گے, جہاں تو کہے گا ہم میدان میں آئیں گے. تو مل کر مولا کی اس پکار عالم ناصر کا جواب دو, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین.